کتنی بڑی ہو. اب آؤ سنیں کتنی بڑی, کتنی پیاری, کتنی عظیم. سبحان اللہ. سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت جس کو قرون اولیٰ کہا جاتا ہے, اور قرون اولیٰ کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے, اور قرون اولیٰ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب ان دونوں کی خلافت ہے. لیکن خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ اگر اسلام کو فتوحات نصیب ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر کے دور کے اندر بے شمار فتوحات اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دور میں عطا فرمائے. حد تو یہ ہے سمندروں میں جا کر حضرت عمر نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے. اس لیے تو کہا تھا علامہ اقبال نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے کفار بھی کہنے پر جو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج بھی عمر پیدا ہو جائے تو دنیا کے خطے کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا, لہراتا ہوا نظر آئے گا. حضرت عمر کا وہ دور خلافت تھا. میرے عزیزوں, کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ سرکار فاروق اعظم کے دور خلافت کو بھی ہم ذکر کریں گے, لیکن عنوان ہمارا سیدوں کی محبت کے حوالے سے. دور خلافت تھا سرکار فاروق اعظم کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ فتوحات جتنی, مال غنیمت اتنا, کثیر تعداد کے اندر مال غنیمت آتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مال غنیمت اتنا آتا تھا تو مشورہ دیا گیا کہ اب جو ہے ہر کسی کے قبیلے کا ایک حصہ متعین کر دیا جائے کہ بھائی اس علاقے والے کو اتنا حصہ, اس علاقے والے کو اتنا, جس کی جتنی محنت ہے, جس کا جتنا, جس کے حق میں حصہ, اس کو اتنا دیا جائے. اب یہ بات میٹنگ کے اندر طے ہو, مشورہ کرنے والوں نے سرکار فاروق اعظم نے بھی قبول فرمایا. اب بات یہ آئی کہ ایسے تو مدینہ میں اور اطراف کے اندر بے شمار قبائل ہیں, سب سے پہلے کس قبیلے سے ابتدا کیا جائے؟ پڑھ کے بولے نا سبحان اللہ. اس قبیلے سے وظیفہ دینے کے حوالے سے ابتدا کی جائے. اب سب نے کہا کہ اے فاروق اعظم, آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں, آپ سردار ہیں, اب سردار دو جہاں ہیں, آپ جو ہیں مومنوں کے سردار ہیں, آپ مومنوں کی امام ہیں, یقیناً آپ ہی کے قبیلے سے آغاز کیا جائے. سردار عمر نے کہا خاموش ہو جاؤ, سردار میں تو یہاں کا ہوں لیکن سارے عالم کا سردار محمد الرسول اللہ میں سب سے پہلے حضور کا جو قبیلہ ہے, کے بولے سبحان اللہ, میں آغاز کر رہا ہوں سیدوں کی غلامی کے حوالے سے, تاکہ حضور کا جو قبیلہ ہے, حضور کا جو خاندان ہے بنو ہاشم, ان سے شروع کیا جائے. حضرت عمر کے زمانے کے اندر جب بھی وظیفے کو تقسیم کیا جاتا, اگر سب سے پہلے کسی خاندان سے ابتدا کی جاتی تو وہ خاندان رسول سے ابتدا کی جاتی. یہ ثبوت ہے حضرت فاروق اعظم کی محبت اہل بیت کا. اب آگے آؤ, سبحان اللہ. جب یہ باتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ان نالائقوں پر کہ نہ جانے یہ کس لہجے میں اور کس وجہ سے, کس بغض و کینے کی وجہ سے سرکار فاروق اعظم کو اہل بیت کا غدار کہہ رہے ہیں. لیکن سنیں کیا محبتوں کے انداز ہے. کے بولے سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت تھا, مدائن جو علاقہ تھا وہ فتح ہوئی. اب مال غنیمت آیا, سرکار فاروق اعظم نے حکم دیا کہ مسجد نبی شریف کے اندر سارے مال کو جمع کر دیا جائے. مسجد نبی شریف کے فرش پر سارا مال غنیمت جمع ہو. پھر حضرت عمر نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ جاؤ پورے مدینہ میں اعلان کر دو کہ ہر کوئی اپنا حصہ لینے کے لیے مسجد نبی شریف میں آ جائے. اب مال کے جو ہے آگے عمر بیٹھے ہوئے اور سارے جتنے بھی تھے سب نے اپنی اپنی لائن لگا لی. اب اس لائن کے اندر امیر المؤمنین کا بیٹا عبداللہ بھی ہے. اور یہاں قابل غور بات یہ ہے ہمارے لیے کہ وہ دور کتنا عدل و انصاف والا تھا. آج تو اگر مسلمانوں کا پیسہ جمع کیا جائے یا کچھ بھی نعمت حاصل ہو تو پہلے جو ہماری قوم کا سردار ہوتا ہے اپنا حصہ پہلے متعین کرتا ہے, بعد میں جا کر قوم کے حوالے سے. اور آج الیاذ باللہ ہماری قوم کے لیڈروں کو اللہ ماشاءاللہ کسی کو بھی قوم کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جا, ہمیں کیا پرواہ ہے, ہماری بیٹی تو محفوظ ہے. لیکن اے بے غیرت انسان سن, تو یہ جملہ کی طرف چھوڑ جا رہا ہے, لیکن سن جو جس قوم کا لیڈر ہوتا ہے قیامت کے دن اس لیڈر کو اس قوم کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اور اگر قیامت کے دن یہی بیٹیاں
اگر تیرے حوالے سے سوال کر دے گی کہ اللہ یہ ہمارا لیڈر بنا بیٹا تھا لیکن پھر بھی ہماری اس کو فکر نہیں تھی، بس اپنے بال بچوں اپنے گھر کی فکر تھی، اور اگر اس بچی نے اتنا کہہ دیا اور اگر اللہ کو جلال آ گیا تو تیری ساری نیکیاں ایک طرف ہوگی، اس بچی کی وجہ سے جو اس پر ظلم ہوا ہے تیری قیادت کے اندر اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ تو کسی قوم کی قیادت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیجیے گا۔ سرکار فاروق اعظم کا عدل دیکھے، یہ نہ کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، مجھے لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ عمر کا زمانہ ہے کہ جس کے زمانے کے اندر جنگل کے اندر بھیڑیا اور بکریاں بھی ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا دور ہے، یہاں تک فرماتے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ دور تھا حضرت فاروق۔ میرے بھائی دریائے نیل کا پانی، اشارہ سنے تڑپ کے بولے سبحان اللہ، دریائے نیل کا پانی ایسی کسی کے کاغذ کے ٹکڑے سے بہتا نہیں ہے میرے عزیز۔ کاغذ کے اندر پاور کیوں پیدا ہوا؟ کاغذ کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا تھا؟ یقیناً وہ کاغذ تھا، لیکن تیرا اور میرا لکھنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ کاغذ جو ہے عدالت کے سلطان عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ کی برکت سے کاغذ کے اندر اتنا پاور پیدا ہو گیا کہ دریائے دجلہ کے اندر پانی پیدا ہوتا ہوا نظر آتا۔ جب بندے کے اندر عدل و انصاف پیدا ہوتا ہے تب اس کے قلم میں بھی پاور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں دیکھا کہ جب عمر اپنے چٹائی پر بھی بیٹھ کر اگر کوئی خط کسی سردار تک پہنچا دے، کسی کافر تک پہنچا دے، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی کہ عمر کا خط ہے۔ یہ پاور تھا اسلام کا، لیکن آج پاور کیوں تھا؟ عزت کا اب اگر پہلے عزت کو عزت دیں، تو یہ پاور کیسے تھا، کس وجہ سے تھا؟ تو بس پاور کیا تھا؟ محبت الہی کا، محبت رسول کا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری صفیں لگی ہوئی، اب سب سے پہلے سب آ رہے ہیں اور اپنا حصہ لے کر جا رہے ہیں۔ چلتے 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 فاطمہ کا شہزادہ، علی کا پیارا، امام الاسقیاء سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہی۔ کہا کہ امیر المؤمنین، اللہ رب العزت کے کرم سے جو ہمیں مال غنیمت ملا ہے اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے آپ مجھے عطا فرما دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں شہزادے، ضرور آپ کا جو حصہ ہے وہ میں دوں گا۔ سرکار فاروق اعظم نے اس مال غنیمت سے 1000 درہم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ حضرت امام حسن کو پیش فرمایا۔ حضرت امام حسن چلے گئے۔ پھر حضرت امام حسن کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ امیر المؤمنین ہمیں بھی مال غنیمت سے ہمارا جو حصہ ہے وہ عنایت فرمائے۔ سرکار فاروق اعظم نے کہا کیوں نہیں شہزادے، بڑی محبت سے 1000 درہم کو اٹھایا، حضرت امام حسین کو عطا فرمایا۔ دونوں شہزادے چلے گئے۔ اب باری آئی سگے بیٹے کی، کس کی؟ سگے بیٹے کی۔ نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر۔ جیسی باری کا کہ ابا جان مجھے بھی مال غنیمت سے میرا حصہ عطا فرمائے۔ اب جیسی اتنا کہا کہ بیٹے کیوں نہیں، مال غنیمت سے 500 درہم اٹھائے اور عنایت کر دی۔ اب لے تو لیے، عبداللہ بن عمر نے سائیڈ میں ہو کر سوچنے لگے۔ عمر نے پوچھا بیٹے سوچ کیا رہا؟ کہا کہ بابا جان آپ کو لوگ سید العادلین کہتے ہیں، آپ کے عدل و انصاف کے بڑے شوہرے ہیں، لیکن آج آپ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا۔ کون کہہ رہا؟ بیٹا کہہ رہا کہ آج آپ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا۔ کہا کہ بیٹا بات کیا ہے، وضاحت کر۔ کہا کہ بابا میں کیا بتاؤں، میرے حضور کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں کے اندر تلوار لہرا کر اسلام کی خاطر کافروں کو قتل کیا ہے اور بڑی قربانیاں پیش کی، اور اس دور کے اندر تو یہ حسن اور حسین بڑے چھوٹے تھے، وہ تو مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ آپ نے مجھے ان سے کم دیا۔ تو آج یہ آپ کا عدل و انصاف مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اگر کم نہیں، اگر اتنا بھی دے دیتے ان کے برابر تو بھی بات مکمل ہوتی۔
سرکار فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹے عبداللہ، بیٹے حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کرے، حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کر۔ کہا کہ بابا کیوں؟ کہا کہ تو بیٹا عمر کا ہے، وہ بیٹے حیدر کے ہیں۔ تو بیٹا عمر کا ہے، وہ بیٹے حیدر کے ہیں۔ تو بیٹا تیری ماں کا ہے، لیکن وہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تیری نانی کوئی اور ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تیرا نانا کوئی اور ہے، تیرا نانا خطاب ہے، اور ان کا نانا سارے نبیوں کا امام ہے۔ سارے نبیوں کا امام ہے۔ بیٹے ان کا مقابلہ نہ کر۔ تیری پھوپھی کوئی اور ہے، ان کی پھوپھی حضرت ہانی ہے۔ تیری خالائیں کچھ اور ہیں، لیکن ان کی خالہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ ہے۔ تیرے ماموں کوئی اور ہے، لیکن ان کے مامے شہزادہ رسول حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہے۔ اور ان کے تیرے چچا کوئی اور ہے، اور ان کے چچا جعفر طیار ہے۔ ہاں اگر تو نے مقابلہ کرنا ہے، میں تجھے 1000 درہم ضرور دوں گا، لیکن لا ان کے نانا جیسا تیرا نانا لے کر آ، لا ان کے بابا علی جیسا تیرا بابا لے کر آ، لا ان کی ماں فاطمہ جیسا تیری ماں لے کر آ، لا ان کی پھوپھی حضرت ہانی جیسی ان کی تیری پھوپھی لے کر آ، لا ان کی خالائیں جیسی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب جیسی خالائیں لے کر لا۔ سن بیٹے، تو سب کچھ تو لا سکتا ہے، لیکن حسن اور حسین جیسا خاندان نہیں لا سکتا۔ حسن اور حسین جیسا خاندان نہیں لا سکتا۔ اور سن، تجھے تو تیرا باپ عمر چونتا ہے، اور ان کو سارے نبیوں کی امام چنا کرتے ہیں۔ اتنا سمجھا کہ بیٹے نے کہا کہ بابا یقیناً آج آپ نے ضرور انصاف کیا، بس میری اوقات اور حد یہی تھی۔ اب یہاں تو معاملہ ختم ہوا، اب آگے کی بات سنیں۔ اہل بیت کی محبت کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو بھی پکڑ کر رکھتے اور ساتھ جنت بھی انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ جیسے ہی حسن اور حسین گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے۔ بابا علی نے پوچھا بیٹو کیوں اتنے خوش ہو؟ کہا کہ بابا آج بات ہی کچھ اتنی بڑی ہوئی۔ کہا کہ بیٹو ہوا کیا؟ کہا کہ آج حضرت عمر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ہم دونوں آپ کے بیٹے جب گئے انہوں نے ہمیں 1000 درہم دیے، لیکن خود کے بیٹے کو جو ہے 500 دیے، اور اسے سمجھایا بھی کہ حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کرنا۔ کہا کہ اچھا، تو حضرت علی بھی مسکرا کر فرمانے لگے بیٹے وہ عمر کیوں نہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جنتی چراغوں میں سے چراغ کا نام ہے، جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ کا نام عمر ہے۔ یہ بات حضرت علی کی زبان سے نکلی اور کسی نے سن لی، اور سننے کے بعد دوڑے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی چوکھٹ پر گیا، اور جانے کے بعد کہا کہ اے عمر تمہیں مبارکبادی ہو، آج میں نے حضرت علی کی زبان سے آپ کی یہ تعریف سنی کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہا کہ عمر جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ کا نام ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بات سنی، اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا، اپنے بیٹے کو بھی لیا، اور ایک قاصد سے کہا کہ ساتھ کاغذ اور قلم لے لیا جائے۔ حضرت عمر دوڑے حضرت علی کی چوکھٹ پر پہنچے، حضرت علی کے مکان پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، حضرت علی نے کہا کہ کون؟ کہا کہ آپ کا بھائی عمر آیا ہوا ہے، آپ کا بھائی عمر آیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے محبت سے دروازہ کھولا، حضرت عمر کو گھر کے اندر داخل فرمایا۔ جیسے داخل فرمایا، حضرت علی نے فرمایا او امیر المومنین، میرے دروازے تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے خود حکم کر دیتے۔ یہ علی کی عاجزی دیکھے، یہ علی کی انکساری دیکھے، آپ اگر خود حکم کر دیتے علی آپ کے دربار میں آ جاتا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے علی، اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوتا، یا کوئی دین کا معاملہ ہوتا، یا کوئی سیاست کا معاملہ ہوتا، یا کوئی فیصلے کا معاملہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں بلاتا، لیکن یہ معاملہ کسی اور کا نہیں، خود مجھ عمر کا یہ معاملہ ہے۔ کہا کہ امیر المومنین معاملہ کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دے۔ کہا کہ اے علی، آج میں نے کسی اور کی زبان سے سنا کہ تم نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کے سامنے میرے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی کہ عمر جنتی چراغوں میں سے چراغ کا نام ہے۔ حضرت علی مسکرا کر کہنے لگے او عمر، یہ میں نے بھی اپنی طرف سے نہیں، میں نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سنا ہے۔
عمر کا مزاج دیکھے، حضرت عمر کی محبت رسول دیکھے اور اہل بیت کی غلامی پر ناز دیکھے، حضرت علی سے کہتے ہیں حضرت عمر، اے حضرت علی اب تو اپنے زبان سے کہہ دیا کہ عمر جو ہے جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ کا نام ہے، کیا مجھ عمر کو یہی بات کیا آپ کاغذ کے اندر لکھ کر ضمانت کے طور پر دے سکتے ہیں؟ آپ کی ضرور دے سکتا ہوں. کاغذ دیا گیا، قلم دیا گیا، حضرت علی نے اللہ کے نام سے شروع کیا اور لکھا کہ علی ضمانت دیتا ہے کہ علی نے یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے سنی ہے کہ عمر جنتی چراغوں میں سے چراغ کا نام ہے اور علی اس کا ذمہ دار ہے. یہ کاغذ کا ٹکڑا علی کے ہاتھ سے لے کر حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ میں تھمایا اور تھما کر کہا کہ بیٹے عبداللہ، جب تیرا باپ عمر اس دنیا سے چلا جائے تو میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن کفن کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا. کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے عمر کیا لایا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں سیدوں کی محبتوں کو لے کر آیا ہوں، سیدوں کی الفت کو لے کر آیا ہوں.